لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. میرے عزیز محترم دوستوں اور ساتھیوں، کفار مکہ کو بلکہ جمیع دنیا کو اس بات کا چیلنج دیا گیا کہ وہ قرآن کے مقابلے کے اندر اس کا مثل بنا کے لے آئیں، پھر اعلی سبیل التخفیف مطالبے میں مزید کمی کی گئی کہ 10 صورتیں لے آؤ اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے. پھر مطالبے میں مزید کمی ہوئی، ان کے عجز کو دیکھتے ہوئے کہا گیا 1 صورت لے آؤ. پھر مزید مطالبے میں اور کمی کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. کوئی ایک بات ہی بنا کے لے آؤ، اور چلو اگر تم خود نہیں کر سکتے تو ساروں کو جمع کر لو. ان اجتمعت الجن والانس وادعوا شهداءكم من دون اللہ. اللہ کے علاوہ سب کو جمع کر لو. یہ جو وادعوا شهداءكم کے ساتھ یہ قید لگی ہے نا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، سب کو جمع کر لو. سارے جتنے تمہارے اعوان ہیں، انصار ہیں، تمہارے مددگار ہیں، سب کو اللہ کے سوا. یہ من دون اللہ کی قید یہاں پر اس لیے لگائی گئی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر من دون اللہ نہیں کہا جاتا تو اس سے یہ لازم آتا کہ جیسے وہ قرآن کا مثل لانے سے عاجز، ایسے اللہ بھی عاجز. تو کہا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ قرآن جیسا کلام مزید پیش کرتا رہے، بناتا رہے. اس کی صفت قدیم ہے، وہ اپنا کلام جتنا چاہے بڑھا دے. اللہ کے علاوہ ساری مخلوق عاجز ہے. اور آپ نے دیکھ لیا ان 3 درسوں میں تقریباً تفصیل سے یہ بات آئی اور اسی آیت پر چلتی رہی کہ عجز ہر اعتبار سے ثابت ہوا، ہر اعتبار سے عجز ثابت ہوا کہ قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. تو اب تو مان لو. تو شیطان نے مزید دوسرے راستے سے ان کو گمراہ کرنے کی سعی اور کوشش کری، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ہم قرآن کا مثل تو نہ لا سکے،
لیکن پھر بھی اس کے کلام الہی ہونے میں ہمیں شک اور تردد ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اس کتاب کے اندر مچھر کی، مکھی کی، مکڑی اور اسی طرح دوسرے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، حقیر و خسیس جانوروں کی مثالیں دی گئی ہیں، تو اللہ کی شان اس سے بالاتر ہے۔ اللہ تو بڑی رفعتوں والا، بلندیوں والا، بڑی شان والا ہے، تو اس کی شایان شان یہ بات مناسب نہیں کہ وہ اتنے حقیر کیڑوں کا تذکرہ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں کرے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو ہم نہیں مانتے۔ یہ انکار کا دوسرا طریقہ۔ تو پہلے انکار کے طریق پر جواب آیا مفصل کہ اس کا مثال لے آؤ، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب نہیں لا سکتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن اور انسان اور پتھر ہیں۔ اور بچنے کا طریقہ کیا کہ قرآن کو مان لو، نبی کو مان لو۔ تو اب یہاں پر دوسرے طریق پر اس کا جواب آ رہا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قطعاً اس سے شرم اور حیا نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مثالوں میں، اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ حقیر اور خسیس اور ذلیل جانوروں کا تذکرہ اپنے کلام میں، اپنی مثالوں میں کرے۔ اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی، اور یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ باعث عار سمجھ رہے ہو، یہ کوئی باعث عار چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ پاک کو اس سے قطعاً کوئی شرم نہیں، اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال کو بیان کرے۔ مثلا ما بعوضہ، عربی میں بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، معروف اڑنے والا ایک کیڑا، بعوضہ۔ اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں، اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر کسی چیز کی حقارت کو ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مثال میں مچھر کو ذکر کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بالکل واضح ہے کہ جب کسی حقیر اور ذلیل چیز کی توضیح و تفصیل مقصود ہوتی ہے، کسی بھی حقیر اور ذلیل چیز کی توضیح، وضاحت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے، تو اس حقیر اور ذلیل چیز کی وضاحت کے لیے اسی کے مطابق مثال حقیر اور ذلیل چیز سے لائی جاتی ہے۔ حقیر کو سمجھانے کے لیے عزیز سے مثال دینا، یا عزیز کو سمجھانے کے لیے حقیر سے مثال دینا، یہ احمقوں کا کام ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ مثلا عربوں کے ہاں عام یہ مثالیں مستعمل رہی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اس طرح کی عام مثالیں ہوتی ہیں۔ زید شجاعت میں بے مثال ہے، بہادر ہے۔ ایک زید نامی آدمی ہے، وہ بہادری میں بہت معروف ہے، تو عرب اب اس کی بہادری کو ذکر کرنے کے لیے تمثیل کے طور پہ کہتے ہیں زید کالاسد۔ وہ بابا زید ایسے جیسے شیر، زید ایسے جیسے، اب پہلوان ہے بابا شیر کی طرح، زید کالاسد، یہ تو شیر ہے، شیر کا بچہ ہے، شیر ہے زید۔ اب اس کی بہادری اور شجاعت کو ذکر کرنے کے لیے مثال میں کس کو لائیں؟ شیر کو لائیں، چونکہ یہاں داد شجاعت دینا مقصود ہے، شجاعت اور بہادری کو بیان کرنا مقصود ہے، تو جانوروں میں سب سے طاقتور جانور کو ذکر کیا گیا، زید کالاسد، یہ تو بالکل شیر کی طرح ہے۔
اب آپ فرض کریں کہ زید کی بہادری اور شجاعت کو ذکر کرنے لگا کوئی اور مثال میں کہنے لگے زید کالغنم، زید ایسے جیسا کہ بکری، تو مثال صحیح بنے گی؟ بیان کرنا چاہتا ہے اس کی بہادری اور شجاعت کو، اور مثال میں کیا کہتا ہے؟ زید کالغنم، زید ایسے جیسا کہ بکری، لومڑی، گیدڑ. تو زید کو گیدڑ کی طرح قرار دینا، لومڑی اور بکری کی طرح قرار دینا، یہ شجاعت کی طرف اشارہ کرے گا؟ لوگ کہیں گے کہ نہ جانے اس کی یہ کیا چیز بیان کرنا چاہتا ہے. تو جب بھی کسی چیز کی ذلت اور حقارت کو ذکر کرنا مقصود ہوگا تو اسی کی طرح مثال کے اندر کسی ذلیل اور حقیر چیز کو ہی مثال کی وضاحت کے لیے لایا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگلی بات کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا یہ کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں مکڑی کی، مچھر کی، مکھی کی مثال کو بیان نہ کرتا. تو خدائے عز و جل کی طرف سے جواب آیا کہ جناب مثال ہوتی ہے ممثل لہو کے مطابق، مثال ہوتی ہے ممثل لہو کے مطابق، یعنی جس کی مثال دی جاتی ہے اس کے مطابق مثال ہوتی ہے. تو مثال کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مثال دینے والے کے مطابق ہو، بلکہ مثال کے لیے ضروری ہے کہ جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہو. مثال کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مثال دینے والے کے مطابق ہو، مثال کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مثال دینے والے کے مطابق ہو. فرمایا مثال کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہو، اس کے مطابق ہو. جیسے مثلا کوئی آدمی بالکل احمق ہے، بے وقوف ہے، بالکل احمق نہ سمجھ ہے، بالکل سمجھائے نہیں سمجھتا، تو اب کوئی آدمی اس کی مثال دینا چاہے تو کیا کہے گا؟ اس کو کہے گا یار یہ تو بالکل گدھے کی طرح ہے. یہ تو کس کی طرح ہے؟ یا اس کو مثال میں یہ کہنا چاہیے کہ جناب یہ تو بالکل عرش کی طرح ہے، یہ تو ایسے جیسے عرش. تو ایسے کہنا مناسب ہے یا یہ کہنا مناسب ہے کہ یہ تو بالکل گدھا ہے؟ کیا جی؟ تو کسی کی احمقانہ صفت کو ذکر کرنے کے لیے کسی عزیز سے مثال نہیں دی جائے گی. اب اگر کسی کی احمقانہ حرکت کو ذکر کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ تو گدھے کی طرح ہے، تو اب وہ مثال سننے والا کہے کہ اس کہنے والے نے تو اپنی شان سے ہٹ کر کلام کی ہے، اس نے گدھے کا لفظ استعمال کیا، لہذا یہ اس کا کلام نہیں ہو سکتا. تو اس موقع پہ یہ کہا جائے گا کہ میاں اس کی احمقانہ حرکت کو ذکر کرنے کے لیے یہی لفظ بولا جائے گا. یا یہ بولیں کہ یہ ایسے جیسے میں. ایک آدمی، ایک استاد اپنے شاگرد کی بے وقوفی کو ذکر کرنے کے لیے کہے یہ ایسے جیسے میں، یہ ایسے جیسے میں، یہ کہنا مناسب ہے یا یہ کہنا مناسب ہے یہ ایسے جیسے گدھا؟ جی کیا مثال؟ تو کہا جا رہا ہے کہ مثال جو ہے وہ مثال دینے والے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، مثال دینے والے کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، مثال تو اس کے مطابق ہونا چاہیے جو ممثل لہو ہے، جس کے لیے مثال دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہے. ہم نے جو مچھر اور مکڑی اور مکھیوں کی مثال قرآن میں ذکر کی ہے تو یہ دیکھو کہ کس کی حقارت اور کس کی ذلت بیان کرنا، واضح کرنا مقصود ہے. تو وہ ہیں جن کو معبودان باطلہ کہا جاتا ہے، پتھر کے پجاریوں. تم نے پتھروں کو تراش کر خدا بنا لیا ہے اور ان کو تم خدائی درجہ دے چکے ہو. تو یہ اتنے حقیر اور ذلیل اور اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اب ان کی حقارت کی توضیح اور وضاحت کرنے کے لیے مچھر اور مکھی ہی سے ہی مثال بیان کی جائے گی تو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا کے انسانوں ایک مثال سنو، تمہارا رب تمہیں ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہے، توجہ فرمائیے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال اللہ سنا رہے ہیں. دنیا کے انسانوں کو خطاب عام ہے، یہ جلسہ عام ہو رہا ہے.
یہ خواص کا جلسہ نہیں ہے، یہ بالکل جلسہ عام ہے، ہر عام و خاص کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے دنیا کے انسانوں ایک مثال سنو، تمہارا رب ایک مثال سنانا چاہتا ہے، اور سننا بھی سرسری نہیں، فاستمعوا له، کان لگا کر توجہ تام کے ساتھ سنو، دیکھو دائیں بائیں نہ ہونا، دیکھو ادھر ادھر مشغول نہ ہونا، ادھر ادھر نگاہیں نہ جائیں، مثال کو سنو تاکہ یہ مثال تمہارے لیے عبرت کا سامان بنے۔ کیا مثال؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، ان کو پکارتے ہیں اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں اور نافع اور ضار سمجھتے ہیں، ان کو ذلت دینے والا عزت دینے والا سمجھتے ہیں، ان کو محیی ممیت سمجھتے ہیں، لڑکے لڑکیاں دینے والا سمجھتے ہیں، رزق دینے والا سمجھتے ہیں، بارشیں برسانے والا سمجھتے ہیں، بیماری اور صحت دینے والا سمجھتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ جن لوگوں کو خدائی درجہ دیے بیٹھے ہیں، ان کا حال یہ ہے عجز کا، ان کا عجز یہ ہے، ایسے ناتواں اور کمزور اور ایسے عاجز ہیں کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ اگر یہ سارے کے سارے معبودان باطل مل جائیں تو سب مل کر ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہاتھی پیدا نہیں کروایا جا رہا، اونٹ پیدا نہیں کروایا جا رہا، چاند کی پیدائش کا مطالبہ نہیں ہے، آسمانوں کی پیدائش کا مطالبہ نہیں ہے۔ ارے کائنات میں غور کرو اور کائنات میں نظر کرو، ساری کائنات اللہ کے ماں سوا مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، انبیاء بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی انسان ہیں مخلوق ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں مخلوق ہیں۔ اللہ کے ماں سوا پر لفظ خلق بولا جاتا ہے، اگر خالق کا لفظ بولا جائے گا تو وہ ہمارے پروردگار پر بولا جائے گا، خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ تو اس میں چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں اور سمندر ہیں اور دریا ہیں اور نہریں ہیں، اور اس کے اندر بڑے بڑے دیو قامت جانور ہیں، اور کیسے کیسے چرند و پرند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے فرشتے طاقتور اور کیسی کیسی بڑی مخلوقات بنائی، ان میں سے کسی چیز کی پیدائش کا مطالبہ نہیں۔ فرمایا کہ میری مخلوقات میں حقیر، ذلیل، کمزور اور جثے کے اعتبار سے نہایت ہی مختصر سا جثہ رکھنے والا، جسم و جان رکھنے والا جانور، حقیر سا کیڑا اڑنے والا مکھی، یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر خدا ہیں تو ان میں خدائی کمالات ہونے چاہیے، اگر یہ خدا ہیں تو ان میں خدائی کمالات ہونا چاہیے، اور اگر چلو مان لیا کہ بڑا خدا نہیں ہے، چھوٹے خدا ہیں، تو چلو بڑی چیزیں نہیں پیدا کر سکتے تو چھوٹے خدا ہونے کے ناطے کم از کم چھوٹی چیزیں تو پیدا کریں، تو لاؤ مکھی کو پیدا کرو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے کے سارے جمع ہو جاؤ تو مکھی کو پیدا کرو، تو بتائیے سب پیدا کر سکتے ہیں مکھی؟ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ پھر کہا کہ عجز اس سے بھی زیادہ اور وعدے کرنے کے لیے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مشرکین مکہ، کفار مکہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ کیا چڑھاتے تھے؟ بتوں کے نام پر تقرب کے لیے چڑھاوے چڑھاتے، کبھی گھاس رکھتے تھے، کبھی غلہ رکھتے تھے، کبھی پھل رکھتے تھے، کبھی پھول رکھتے تھے، کبھی قورمہ رکھتے تھے، کبھی بریانیاں رکھتے تھے، کبھی مٹھائیاں رکھتے تھے۔ کھانے پینے کی اس زمانے میں جو چیزیں رائج تھیں وہ بتوں کے آگے لا کر بڑے بڑے تشروں میں رکھ دیتے اور کہتے کہ یہ چونکہ اس کو کھا کر خوش ہوتے ہیں اور ان کو یہ بڑا پسند ہے، جب ہم ان کے آگے یہ حلوے مانڈے رکھیں گے اور یہ دیگیں چڑھا کر ان کے آگے رکھ دیں گے تو یہ معبودان باطلہ جو ہیں یہ ہمارے کو بہت بڑا نفع پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے جو آج کے بدعتی میں بھی موجود ہے۔ مزاروں پہ جا کر اور قبروں پہ جا کر حلوے رکھ دیتے ہیں اور جناب مٹھائیاں رکھ دیتے ہیں اور پھل کے ٹوکرے رکھ دیتے ہیں، اور بابا کے مزار پہ جا کے جانوروں کو، سانڈوں کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور وہ کھا کھا کے جانور سانڈ ہو جاتا ہے۔ وہی زمانے کی پرانی باتیں اور وہی زمانے جاہلیت کی چیزیں آج کے بدعتی کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے معبودان باطلہ کے سامنے جو کھانے پینے اناج کی
مختلف اشیاء رکھتے ہو تو رکھنے کے بعد وہ تو کھاتے نہیں، ان کے سامنے پڑا رہتا ہے تو تم رکھ کے چلے جاتے ہو، اللہ مکھی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس میں سے کچھ اٹھا کر لے آ۔ تو اب مٹھائی کا ٹوکرا پڑا ہے، حلوے کا تھال پڑا ہے، اور اللہ کی پیدا کردہ مکھی آتی ہے اور آنے کے بعد اس پر بیٹھ کر بت کے سامنے کھا رہی ہوتی ہے، اس میں کھا رہی ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد جناب وہاں سے اس رزق کو لے کر اڑتی ہے، تو اڑنے کے بعد جب واپس جاتی ہے تو اللہ نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہو ان بتوں سے کہ ان کا رزق چرا کر جو میری مکھی لے کر جا رہی ہے، یہ بت اپنی طاقت کو استعمال کر کے اپنے نفع کی چیز کو اس مکھی سے چھڑا کر واپس لے لے۔ اللہ نے کہا میری مکھی لے گئی کھا کر، چلی گئی میری مخلوق اس کو رزق کو اٹھا کر، اور یہ سارے کے سارے مل کر اپنے نفع کی چیز کو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ وہ ان کا عجز دیکھو، ان کی کمزوری دیکھو، اور ان کا ضعف دیکھو، اس درجے عاجز کو ان لوگوں نے خدائی درجہ دے دیا ہے۔ تو یہ تو مکھی بنانے پر قادر نہیں، مکھی رزق اڑا کر لے جائے تو اس کو واپس لینے پر قادر نہیں، دیکھ رہے ہیں طاقت اتنی نہیں ہے کہ اپنے نفع کی چیز کو دوسرے سے روک سکیں۔ تو اللہ نے کہا اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، جب یہ معبودان باطلہ اپنے نفع کی چیز کو روک نہیں سکتے تو تمہیں کیسے نفع پہنچا سکتے؟ تم کہتے ہو ہمارا نفع ان سے وابستہ، ہمارا نقصان ان سے وابستہ، ہماری عزتیں ان سے وابستہ، ہماری ذلتیں ان سے وابستہ۔ جب یہ اپنے نفع پر قادر نہیں ہیں، اتنے عاجز اور اتنے کمزور ہیں، تو تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں کمزور ہیں، طالب بھی اور مطلوب بھی۔ طالب سے مراد عابد للاوثان، بتوں کی پرستش کرنے والا، بتوں کو خدا کہنے والا۔ مطلوب جن کو انہوں نے خدائی کا درجہ دے دیا، یہ دونوں کمزور ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کفار کی شرک کی کمزوری کو اور ان کے معبودوں کے عجز کو ذکر کرنے کے لیے مکھی کو مثال کے طور پر لائے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ مکھی کی مثال واقع کے عین مطابق ہے کہ نہیں؟ بالکل درست ہے، اس لیے کہ حقیر کی مثال حقیر ہی سے دی جائے گی۔ یہ پتھر اگرچہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جب یہ خدا کے مقابلے میں بت کی شکل بن کر آ گیا تو یہ ذلیل ہو گیا، حقیر ہو گیا، اور اس کی حقارت اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کی مثال سمجھانے کے لیے اللہ مکھی کو پیش کر رہا ہے۔ اللہ مکھی کو پیش کر رہا ہے، مثال میں مکھی آ رہی ہے۔ تو اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ انہوں نے خدا کے غیر کو جائے پناہ بنا لیا تھا، اللہ کے غیر کو اپنے لیے جائے پناہ سمجھا کہ ہماری پناہ اگر ہے تو یہاں پر معبودان باطلہ کو جائے پناہ تصور کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے حمایتی اور کارساز بنا لیے ہیں، اوروں کو حمایتی اور کارساز بنا لیا ہے، ان کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسی جیسا کہ مکڑی۔ کیا چیز؟ مکڑی۔ اتخذت بیتا، اس نے اپنا جالا بنایا، تانا بانا بنا، اور اس کے بعد ایک گھر تیار کر لیا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اے لوگوں اگر دنیا میں کسی مخلوق کا گھر کمزور ہے تو سب سے زیادہ نابودا اور سب سے کمزور گھر اگر کسی مخلوق کا ہوتا ہے تو وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ مکڑی کا تو جیسے مکڑی کا جالا کمزور، نہ سردی سے بچائے، نہ گرمی سے بچائے، نہ زلزلوں سے بچائے، نہ ہواؤں سے بچائے، نہ آندھی سے بچائے، نہ طوفان سے بچائے، ایسا کمزور کہ اس سے زیادہ کوئی گھر کمزور نہیں، مکڑی کا جالا ہے۔ اب اس پر مکڑی سہارا بناتی ہے، اور اس مکڑی نے اپنے لیے جائے پناہ اس جالے کو تصور کیا ہے۔ تو رب نے کہا جیسے مکڑی نے جالے کو اپنے لیے جائے پناہ تصور کیا تو وہ جائے پناہ اس کا کمزور۔ اے میرے بندو، تم نے رب کو چھوڑ کر جن کو اپنا حمایتی اور کارساز بنا لیا ہے، یہ بھی تمہارے معبودان باطلہ ایسے ہی کمزور ہیں جیسا کہ مکڑی کا جالا کمزور ہے۔ تو مثال واقعی کے مطابق ہے کہ نہ؟ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو مکڑی اور مچھر
اور مکھی کی مثالیں دی ہیں، تو اس پر اعتراض آیا قریش مکہ کی طرف سے. انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں ان حقیر کیڑوں کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ نے فرمایا مثال دینے والے کے مطابق ہونا ضروری نہیں. مثال کے لیے تو مثال ممثل لہو کے مطابق ہونا ضروری. جس کے لیے مثال دی جا رہی، جس کی وضاحت مقصود ہے، جس کی حقارت مقصود ہے، جس کی ذلت مقصود ہے، جس کی خفت مقصود ہے، اس کے مطابق مثال دی جا رہی، تو یہ مثال بالکل عین مطابق ہے. تو لہذا اب اللہ تعالی کسی بھی حقیر اور ذلیل کی وضاحت کے لیے اگر کسی حقیر کیڑے کی مثال دیں گے تو اس مثال دینے میں اللہ شرماتے. اللہ کو بالکل کوئی اس کے اندر عار نہیں ہے. تو دیکھو قرآن نے کہا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. قرآن دیکھیے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی، بعوضۃ مچھر کی، فما فوقها یا اس سے بھی بڑھ کر. مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی بڑھ کر کس چیز کے اندر؟ یعنی فوقها اے فی الجسم، جسم کے اندر مچھر سے بڑا ہو. تو مچھر سے بڑا جسم کس کا ہوتا ہے؟ مکھی کا. مچھر سے بڑا جسم کس کا؟ فما فوقها. اللہ مثال بیان کرے قرآن میں مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر جسم میں، تو مچھر کے سے بڑا جسم مکھی کا ہے. یا فما فوقها سے مراد حقارت میں کہ مچھر کی مثال بیان کرے، یا حقارت میں اس سے بھی اوپر کوئی حقیر ہو اس کی مثال بیان کرے. جیسا کہ کہا جاتا ہے حقارت کے اندر مچھر سے بڑھ کر حقارت میں مچھر کا پر ہوتا ہے. مچھر حقیر ہے. اور اس سے بھی زیادہ حقارت کس میں پائی جاتی ہے؟ مچھر کے پر میں. پورا مچھر تو کچھ ہوتا ہی ہے، جب مچھر کا پر ہے تو یہ مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہے. تو اس لیے ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پوری دنیا کی حقارت کو ذکر کرنا مقصود ہوا تو میرے پیارے پیغمبر محمد عربی تاجدار مدینہ نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ ما سقى كافرا منها شربة ماء. اے لوگوں، اگر یہ ساری کی ساری کائنات اپنے جمیع خزائن کے ساتھ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس دنیا سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا. اللہ ایک گھونٹ پانی بھی کافر کو نہ دیتا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس سے شرماتا نہیں کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا مچھر سے اوپر کسی اور چیز کی جو اس سے حقارت میں بڑی ہوئی ہو. مچھر کی مثال. یار یہ ایک عجیب کیڑا ہے، اس کی عجیب داستان ہے. آپ کو میں سناتا ہوں، توجہ سے بات کو لیجیے گا. مچھر قرآن میں اس کا ذکر آیا، اس لیے قرآن میں جن جانوروں کا تذکرہ آیا ہے، جن پرندوں کا تذکرہ آیا، انشاءاللہ جہاں جہاں اس کا تذکرہ آئے گا آپ کو اس کی پوری داستان بھی سناؤں گا، اس کی خوبیاں بھی سناؤں گا. یہ مچھر کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے اڑنے والا. اس کو عربی میں بعوضہ کہتے ہیں. اللہ کی شان یہ کہ اتنا چھوٹا سا کیڑا اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کو اللہ نے اڑان عطا کی ہے. اور ایک اتنے سے کیڑے میں اللہ نے جب شکلیں بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے صرف ایک مچھر کی جو اقسام پیدا کی ہیں وہ کل 3500 ہیں. 3500 شکلوں والے مچھر دنیا میں پائے جاتے ہیں. اتنا سا کیڑا ہے، اتنا مختصر سا جانور ہے اور اتنا مختصر سا اس کا جثہ ہے. اس جثے میں اللہ تبدیلیاں کر رہا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ رب کیسا زبردست خلقت کرنے والا، کیسا چہرے بنانے والا، کیسی صورتیں بنانے والا، کیسے رنگ روپ بنانے والا کہ اتنے معمولی سے کیڑے کے اندر جب شکلوں کو بدلنے کا ارادہ کیا اور اس کے جثے میں ظاہری حیت میں تبدیلی کرنے کا ارادہ کیا تو 1 سے 2 بنا دیے، 2 سے 3 بنا دیے، 3 سے 10 بنا دیے اور 10 سے 20 اور 20 سے 100 بنا دیے اور 100 سے 200 بنا دیے اور 200 سے 400 کر دیے اور 1000 کر دیے اور 2000 کر دیے. اس مچھر کی شکلوں کو مختلف بنایا ہے اللہ نے. اس لیے دنیا کے اندر 3500 کی تعداد میں اقسام ہیں مچھر کی جو پائی جاتی ہیں. کیسے زبردست خالق ہے اللہ تعالی. ایک مچھر کی 3500 شکلیں بنا دی، اقسام بنا دی.
اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مچھر کی خلقت میں اس کی شکل میں تبدیلی فرما دی. اور کمال یہ کہ مولا جب کسی چیز کی خلقت کو عظیم بنانا چاہتا ہے تو اپنی قدرت سے اس کو عظیم بنا دیتا ہے، اور جب اسی عظیم شکل کو چھوٹا کرنا چاہتا ہے تو اسی عظیم شکل والی چیز کو چھوٹے کرتے 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 اتنا چھوٹا کر دیتا ہے کہ کوئی اتنا چھوٹا تصور نہیں کر سکتا. تو لکھا ہے علامہ دمیری رحمہ اللہ کتاب الحیوان کے اندر اس پر کافی تفصیلی کلام فرما گئے ہیں، اور بھی علماء مفسرین نے مچھر کے متعلق اس کی حیرت انگیز کارروائیوں کو لکھا ہے کہ مچھر خلقت کے اعتبار سے ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو اللہ نے ہاتھی کے مشابہ بنایا. ہاتھی اتنا بڑا بنا دیا اور مچھر کو چھوٹا کیا اور بنایا ہاتھی کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ دیکھو ہاتھی کی شکل میں ہے کہ نہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہونے کے بعد 4 ٹانگوں والا، اور اس کو اتنا چھوٹا کرنے کے بعد 6 ٹانگیں دے دی. مچھر کی کتنی ٹانگیں؟ 6 ٹانگیں. اور ہاتھی کی کتنی ٹانگیں؟ 4 ٹانگیں. اور ہاتھی کی آگے ایک خرطوم ہوتی ہے، ایک سونڈ ہوتی ہے. تو مچھر کے بھی آگے ایک کیا ہوتی ہے؟ سونڈ ہے اس کی. اور ہاتھی کے آپ دیکھیں کہ اس سونڈ کے 2 دانت ہوتے ہیں، ایسے نوکیلے دانت ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کو بھی ہاتھی کی شکل میں بنایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 سینسر عطا کیے، اینٹینے. یہ 2 اینٹینے ہیں، سینسر ہیں، جس سے یہ مچھر سامنے باہر جہاں اڑنا چاہتا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے، وہاں کی خوشبو کو، بدبو کو اس سینسر کے ذریعے سے اس کو جو ہے کیچ کرتا ہے. اور اس کے بعد اس کو جہاں پر خون پینا ہوتا ہے، اور جو اس کے مطلب کا خون ہوتا ہے جس باڈی کے اندر انسان کے یا جس جانور کے، تو یہ اس سینسر کے ذریعے سے، اس اینٹینے کے ذریعے سے اس خوشبو کو لیتا ہے. اور لینے کے بعد جیسے گھروں کے اوپر اینٹینے لگے ہوتے ہیں نا، تو ساری دنیا کے چینل دیکھ رہے بیٹھ کر ہم، اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے آگے 2 اینٹینے لگا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی حساسیت رکھ دی ہے کہ یہ کمرے کے اندر فضا میں اڑتا ہے اور اڑتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ ابا کے پاس جانا ہے کہ اماں کے پاس جانا ہے. اس کو پتا ہے کہ خون کس کا مزیدار ہے، بچے کا خون مزیدار ہے کہ بچی کا خون مزیدار ہے، بڑے میاں کا خون پینا ہے یا جوان کا خون پینا ہے. اس کو اتنی سمجھ، اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ اپنے اس سینسر کے ذریعے، اس جو ہے اینٹینے کے ذریعے اس کو معلوم کرتا ہے. تو بالکل ظاہر کے اندر اونٹ کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھی کی شکل میں بنایا، سونڈ عطا کی. اس کی سونڈ میں اور ہاتھی کی سونڈ میں فرق یہ ہے کہ ہاتھی کی سونڈ کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہوتا ہے، بڑی وزنی ہوتی ہے، اور اس کی سونڈ بغیر گوشت کے ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سونڈ کو اتنا خطرناک بنایا ہے کہ دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہے، لیکن خدا نے اس کو خنجر جیسی نوکیلی دھار عطا کی ہے، اس لیے انسان کے جسم پہ رکھ کر اندر گھسڑ دیتا ہے. آپ اپنے بدن کے اوپر کوئی بال توڑیں، اپنا کوئی بال لیں، اور بال لینے کے بعد بال کی بھی نوک ہے، اور بال مچھر کی سونڈ سے زیادہ موٹا ہے. آپ اپنی جسم پر رکھ کر کھال کے اندر گھسڑ کر دکھائیں، اس میں داخل کر سکتا ہے کچھ؟ یا دھاگا لے لیں آپ، اور دھاگے کو لے کر اس کو کتنا، اس کو 2-3 بل دے لیں اور اس کو گھما پھرا کر اس کو موٹا کریں اور اپنی جسم کی کھال کے اوپر کہیں داخل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو مچھر کی جو سونڈ ہے اس کی موٹائی بال کی موٹائی سے کم، دھاگے کی موٹائی سے کم، لیکن خدا نے اس کی سونڈ کے اندر وہ نوکیلا، اللہ تعالیٰ نے ایک خنجر کا وہ طاقت اور لوہے کی وہ طاقت پیدا کر دی ہے کہ انسان کے بدن پہ رکھتا ہے، بدن پہ رکھنے کے بعد سیدھا اپنی سونڈ کو اندر اتار دیتا ہے. کس نے پیدا کیا؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا، اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی. وہ حقیر تو تمہارے لیے ہے، تم اس کو کہو کہ یہ حقیر ہے، لیکن اگر رب کی قدرت کے کارنامے اس میں دیکھو گے تو اتنی سی مخلوق بھی تمہیں حقیر نظر نہیں آئے گی. تو جب اتنی حقیر مخلوق کو میرا رب، میرا پروردگار، میرا پیدا کرنے والا، مجھے عدم سے وجود دینے والا اتنی حقیر مخلوق میں یہ سارے کارنامے پیدا کر رہا ہے، وہ رب اگر نبی کو بنائے گا تو کیسی شان والا بنائے گا. اس رب نے اگر جبرائیل کو پیدا کیا ہے تو کیسی شان والا بنایا ہوگا. اس رب نے جنت بنائی ہے تو کیسی شان والی بنائی ہوگی. اس رب نے جہنم بنائی تو کیسی شان والی بنائی ہوگی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہم اللہ کی تعریف کرتے کرتے تھک جائے، اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب اس کو 6 ٹانگیں اللہ تعالیٰ نے دے دی اور 2 بازو اللہ تعالیٰ نے اڑنے کے لیے عطا کیے،
اور اڑان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا زبردست بنایا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ مچھر 1 سے لے کر 4 گھنٹے تک مسلسل اڑ سکتا ہے اور 2 کلومیٹر کی رفتار سے یہ مچھر اڑتا ہے. اگر رات کے اندر مچھر پرواز کرنا اڑنا شروع کرے تو 12 کلومیٹر تک مسلسل اڑ سکتا ہے. 1 سے 2 گھنٹہ پر کلومیٹر کے رفتار سے یہ مچھر اڑتا ہے اور 4 گھنٹے تک مسلسل اڑ سکتا ہے. اور رات کے اندر بالخصوص اس کی پرواز تیز ہو جاتی ہے اور 12 کلومیٹر تک یہ مچھر اڑتا چلا جاتا ہے. اور جسم کے اندر کھانا کتنا ہے, پانی کتنا ہے, انسان سے 2 کلومیٹر واک کرواؤ جان نکل جاتی ہے. حالانکہ پوری بکریاں اندر لیے بیٹھا ہے, پوری گائیں اندر اتری ہوئی ہے, پوری کی پوری مرغیاں کھا گیا ہے, پورا 1 ٹرک مرغی کا اس کے اندر موجود ہے. لیکن اس کو کہو پیدل چل, مجاہدانہ صلاحیتیں پیدا کر, آگے ہو سکتا ہے تجھے جہاد کرنا پڑ جائے. تیرے بدن میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ تیرا بدن مشقتوں کا عادی ہو. تو اس بیچاری کی جان نکل جاتی ہے. یہ 1 کلومیٹر اور 2 کلومیٹر بھی پیدل چلنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے اتنا سا جسا کیڑا بنایا ہے اور یہ 12 کلومیٹر تک رات کے اندر اڑتا چلا جاتا ہے. قدرت کی عجیب شان ہے. تو رب نے اس کو پیدا کیا اور اس کو پیدا کر کر اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب قسم کی اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی. اب یہ چھوٹا سا ہوتا ہے شکل کے اندر, شکل میں بالکل چھوٹا سا ہے. 2 پر ہو گئے, 6 ٹانگیں ہو گئیں اور اس کے 2 سینسر ہو گئے جس کو میں اینٹینے کہہ رہا ہوں, اور ایک اس کی سونڈ ہو گئی اور ایک اس کی دم ہو گئی. 3500 اقسام پر مشتمل یہ مچھر ہوتا ہے. اور یہ مچھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ 4 ادوار کو طے کر کر یہ اصل شکل میں مچھر کی شکل میں آتا ہے. پہلا دور اس کا جب گزرتا ہے نا تو یہ انڈے کی شکل میں ہوتا ہے, پہلا دور اس کا. اور دوسری جب اس کے اوپر دور آتا ہے انڈے کے بعد کا, یہ اس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں لاروا. اس کے بعد یہ تیسری شکل بدلتا ہے, تیسری شکل یہ بدلتا ہے. اس کو یہ انگریز لوگ کہتے ہیں پیوپا, کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر پیوپا, پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے. ان 3 ادوار کے اندر یہ چوتھی پھر اس کا دور آتا ہے, پھر اس کو یہ اصل شکل میں مچھر کی شکل میں آتا ہے. 4 ادوار اس پر گزرتے ہیں جس میں سے ابتدائی 3 دور جو ہیں اس کے اندر پہنچنے تک اس کو 5 سے 15 دن لگ جاتے ہیں. 15 دن کے اندر یہ جا کر تیار ہوتا ہے. پیدا کہاں ہوتا ہے؟ مچھر کا نر اور مچھر کی مادہ ویسے تو دونوں ہی خون کے شوقین ہیں, خون پیتے ہیں, لیکن زیادہ تر خون پینے کے عادی جو ہے وہ مچھر کی مادہ ہوتی ہے, نر نہیں ہوتا. نر بیچارہ جو ہوتا ہے نا وہ روزے رکھ کے بھی گزارا کر لیتا ہے. یہ جو مونس ہے یہ کھانے پینے کی زیادہ شوقین ہوتی ہے. تو یہ جو مادہ ہے یہ خون چوسنے کی بڑی عادی ہوتی ہے اور بہت خون پیتی ہے. اور آج کی مونسات بھی مذکر کا خون پی پی کر بیڑا غرق کر چکی ہے. کتنا خون پی لیا ہمارا, بچا ہے کچھ کسی کے بدن میں؟ یہ خون پیتی ہے, مچھر خون پی رہا ہے, اس کی مادہ خون پیتی ہے. اور خون پینے میں اتنی حریص کہ خون پیتے 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 اس کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو پینے سے نہ روکا جائے تو یہ پی کر اپنے پیٹ کو اتنا پھلا لیتا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے, لیکن خون پینا نہیں چھوڑتا. پتہ نہیں کیا بلا ہے, اللہ جانے. یہ مچھروں والی صفت بعض عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے. مرد کا اتنا خون پیتی ہے کہ مر ہی جاتا ہے بیچارہ. لوگ آ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں بس کر اتنا نہ ستا اپنے خاوند کو, بس کر اتنا نہ ستا اپنے خاوند کو, اور وہ باز نہیں آتی. مچھر ہے وہ بھی خون پیتے 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 اور جناب وہ اتنا خون پی لیتا ہے کہ بس پینے کے بعد پھٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے. لیکن یہ مادہ مچھر کا کارنامہ بڑا عجیب ہے کہ جب یہ خون پیتا ہے نا تو خون پینا ایک تو یہ لذت کے لیے حرص کی وجہ سے ہوتا ہے, اور دوسرا چونکہ اس نے اپنی افزائش نسل کرنا ہوتی ہے تو یہ اس لیے زیادہ خون پیتا ہے تاکہ میں خون کے ذریعے سے افزائش نسل کروں. جب یہ خون پی کر اپنے پیٹ میں جمع کر لیتا ہے تو کچھ وقت کے بعد یہ ہضم ہوتا ہے خون, اور اس ہضم ہو جانے کے بعد یہ پھر انڈے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک اتنے سے مچھر کے چننے سے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ 50 سے لے کے 300 انڈے پیدا کر دیتا ہے. مرغی آپ کی 1 انڈا دیتی ہے, بھینس آپ کی 1 بچہ دیتی ہے, بیگم صاحبہ آپ کی 1 ہی بچہ دیتی ہے. ٹیونس ہو جائیں تو مصیبت پڑ جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں زچہ کی جان کو خطرہ ہے.
زچہ مر سکتی ہے، لہذا کوشش کرو کہ اس کو جو ہے فطرت کے مطابق ولادت کے بجائے کاٹ پیٹ کر بچوں کو نکال لو تاکہ زچہ بھی بچ جائے اور بچے بھی بچ جائیں، اس لیے کہ 2 ہو چکے ہیں۔ اللہ نے کہا میں ایسا خالق، میں ایسا پیدا کرنے والا، میرا بندہ تو اپنے رب کی عظمتوں کو دیکھ اور اللہ کی تعریف کر کہ اللہ کیسے پیدا کرتا ہے۔ اتنے چھوٹے سے مختصر سے پیٹ کے اندر 300 انڈے پرورش پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے مچھر کی مثال یا اس سے بھی زیادہ حقیر کسی چیز کی مثال۔ اللہ کو شرم نہیں آتی، اللہ پاک اس بات سے بالکل نہیں شرماتا، اس لیے کہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہوتی ہے، مثال دینے والے کے مطابق ہونا شرط نہیں۔ اب 300 انڈے اس نے پیدا کر دی اور وہ انڈے دینے کے لیے یہ پانی کو تلاش کرتی ہے۔ پانی مل جائے وہاں بھی اپنے انڈے دے دیتے، اور اگر پانی نہ ملے تو گیلی کیچڑ جو ہوتی ہے، گیلی مٹی، اس پر بھی دے دیتی، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں جہاں پر بالکل جالا وغیرہ لگا ہوا ہو وہاں پر جا کر انڈا دے دیتی ہے۔ تو وہ انڈے وہاں دینے کے بعد پھر اس کے 5 دن کے بعد پھر یہ لاروا بنتا ہے، پھر پیوپا بنتا ہے، پھر اس کے بعد اصل شکل میں 15 دن تک جا کے تیار ہوتا ہے۔ اور اتنے چھوٹے سے خلقت والے کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے جب حیات عطا کری تو یہ جانور کھلی فضا کے اندر تو 1 دن سے لے کے 15 دن تک زندہ رہتا ہے، اور اگر بند کمرے کے اندر اس کو آپ قید کر لیں تو قید کے اندر یہ پورے 1 مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے کہ روشنی سے مچھر جلدی مر جاتا ہے، دھوپ اس کی سختی سے مچھر مر جاتا ہے۔ اگر یہ بند کمرے کے اندر ہو تو یہ 1 مہینے تک جیتا ہے۔ کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک مچھر زندہ رہتا ہے، 1 مہینے تک مچھر زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کتاب الحیوان کے اندر کہ اللہ نے اس کو حیرت انگیز صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ اس کا چھوٹا سا سر ہوتا ہے اور اس سر کے اندر اللہ نے اس کے دماغ کے اندر 3 حصے بنائے ہوتے ہیں۔ اس کے مغز، اس کے دماغ کے ابتدائی حصے میں اللہ نے قوت حافظہ رکھی ہوتی ہے، جو چیز بھی یاد کر رہا ہوتی ہے یہاں سے کر لیتا ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں قوت حافظہ ہے، اور اس مچھر کے دماغ کے وسط کے اندر اللہ نے قوت فکر رکھی ہے۔ قوت فکر سے مراد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کس کا خون پینا ہے اور کس کا نہیں پینا، کس کے پاس اڑ کے جانا ہے کس کے پاس نہیں جانا، اور کس وقت میں مجھے مارنے کے لیے دوائی کا اسپرے ہو چکا ہے اور مچھر کو مارنے کے لیے گلوب جلایا جا چکا ہے اور وہاں پر دھواں بکھیرا جا چکا ہے، کیا کرنا ہے؟ دوڑو، بھاگو، جان بچاؤ، نکلو۔ قوت فکر ہے اس کے دماغ کے درمیان کے اندر، اس قوت فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اپنی جان کو بچاتا ہے۔ اس کے ابتدائی حصے کے اندر قوت حافظہ ہے اور درمیانی حصے کے اندر قوت فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کے بالکل چوٹی کی طرف آخری حصے کے اندر اللہ نے قوت ذکر رکھی ہے۔ یہ اڑتے ہوئے خدا کو یاد بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ جو پھن پھن کر رہا ہوتا ہے نا کان پہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کر رہا ہے؟ مچھر کی کبھی آپ نے پھن پھناٹ سنی ہے؟ یہ مچھر اڑتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی پیدا کر سکتا ہے ایسا؟ سبحان اللہ۔ اور ظالم ایسا کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو تل ملا دے۔ اتنی بڑی بڑی فوج ہے اور فوجوں کا مالک ہے اور اتنا بڑا بادشاہ ہے، لیکن ایک مچھر اگر آ جائے تو اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دے گا، سارے غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ مچھر اور مکھی بڑے بڑے فرعونوں کے غرور کو خاک میں ملانے کا ذریعہ بنی ہے۔ ہارون رشید رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ انہوں نے فرمایا تمہارے جیسے ظالم و جابر بادشاہوں کے غرور کو توڑنے کے لیے کہ تیری ناک پر اگر آ کر مکھی بیٹھ جائے تو نہ اس پہ ہتھوڑا مار سکتا، نہ اس پہ توپ چلا سکتا، نہ اس پہ جوتا مار سکتا، نہ ڈنڈا مار سکتا، اڑاتا ہے اپنے ہاتھ سے غصہ کر کے دوبارہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، اڑاتا ہے اپنے ہاتھ سے پھر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ بادشاہوں کے غرور کو ایک مچھر اور مکھی سے توڑ کے دکھاتا ہے، ارے تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، ایک مکھی نے ستا دیا ہے، ایک مکھی نے پریشان کر دیا۔ نمرود آیا بادشاہ کے بن کر اور جناب رب بن کر آیا اور پوری فوج کو اور طاقت کو لے کر آیا
اور اللہ کی فوج کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے دن کے اجالے میں سورج کا جب طلوع ہوا تو نمرود اپنی فوج کو لے کر آیا میدان کے اندر، ادھر سے اللہ کی فوج آئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے پیغمبر اس کو سمجھا رہے ہیں لیکن یہ بات نہیں مانتا. اللہ کی فوج کے مقابلے میں جب یہ لڑنے آیا نا دوستو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑی فوج نہیں اتاری. اللہ نے صرف اپنے خزانوں سے مچھر کی فوج بھیجی ہے اور آسمان کے اوپر اتنے مچھر آئے کہ سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑ رہی تھی. آپ مانیں گے اس بات کو؟ خدا کیسے قدرت والا ہے. ہم تو اپنے رب کی تعریفیں کرتے کرتے تھک جائیں. خدا کی قسم ہم پیدائش کے سانس سے لے کر موت کے آخری سانس تک اپنے رب کی تعریفیں کریں، ہمارے رب کی تعریف کا ذرہ ادا نہیں ہوگا. بھیج دی اپنی فوج اس اللہ نے نمرود کے لشکروں کے مقابلے کے اندر، اور اتنی تعداد میں بھیج دی ہیں کہ سورج کی روشنی دن کے وقت کے اندر زمین پر نہیں پڑ رہی تھی. دن پر اندھیرا آ گیا اور سارا اندھیرا چھا گیا. نمرود سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ غیبی شروع ہو چکا ہے، لہذا وہ وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر اپنے شاہی محل میں آ کر قید ہو گیا اور کھڑکیاں بند کروا دی اور پردے گروا دیے اور ہر طرف سے بند کرنے کے بعد اپنے وزراء کو لے کر بیٹھ گیا. اور ادھر سے اللہ کی فوج اس کی فوج پر مسلط ہوئی اور تمام کی تمام فوجیوں کو آن کی آن میں خدا کی فوج نے مچھروں نے کھا کے ختم کر دیا. یہ بچ کے بھاگ گیا، یہ نکل گیا. یہ آیا اور آ کر اپنے شاہی محل کے اندر اپنے شاہی بستر پہ اوندھے منہ ہو کر لیٹ گیا اور تدبر و فکر کرنے لگا کہ میں کیسے ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کروں اور کیا کروں. اتنے میں سوچ رہا تھا کہ جناب لیٹے لیٹے اچانک جب سیدھی کروٹ لی تو اس نے دیکھا کہ اوپر کے طاق سے وہ بالا خانہ ہوتا ہے نا، اوپر کا جو طاقدان ہوتا ہے جہاں سے روشنی کے لیے اور ہوا کے لیے بنا ہے، وہاں سے ایک مچھر لنگڑا گھسا اندر اور گھسا اور اڑتا ہوا پھن کرتا ہوا اس کی طرف آیا. اس نے دیکھا تو دیکھ کے سہم گیا اور ڈر گیا. اس نے کہا اوہو یہ تو وہی فوج ہے اور یہ تو وہی ہے. اور وہ اڑتا ہوا آیا اور یہ اپنی پوری قوت کے باوجود بھی اس مچھر کو اپنے سے نہیں بچا سکا. وہ مچھر آیا اور اس نمرود کی ناک میں گھس گیا اور ناک میں گھسنے کے بعد اس نے جا کر اس کے دماغ میں اپنا کمرہ بنایا اور وہاں جا کر ٹھہر گیا اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈانس کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ انگریز کے بچے کی طرح ڈانس کر رہا ہے. نمرود کے دماغ میں اس نے ناچنا شروع کر دیا. اب جب یہ ناچتا تھا تو اس کے ناچ سے نمرود کا دماغ خراب ہوتا تھا. ناچ سے نمرود کا دماغ خراب ہوتا تھا اور وہ اپنے سر پہ مکے مارتا اور کسی طرح سے اس کو زور لگاتا تو وہ مچھر خاموش ہو کر بیٹھ جاتا کہ شاید میرے دوست کو میرا ڈانس پسند نہیں آ رہا. بیٹھ جاتا تھا. اس کے بعد تھوڑی دیر کا پھر پھن شروع کر دیتا، پھر یہ مارتا، پھر پھن کرتا. تو ہوتے ہوتے اس طرح یہ معاملہ رہا حتیٰ کہ نمرود کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب درباری وہ بن گیا جو آ کر اس کو جوتا مارا کرتا تھا. اس لیے کہ جب کوئی جوتا اٹھا کے مارتا نا تو اس کو بڑا قرار آتا تھا. 40 دن تک اس کے دماغ میں مچھر بیٹھ کر، ویسے اللہ نے اس کی خلقت بنائی اور اس کی حیات رکھی 1 مہینہ، لیکن نمرود کے بعد جو مچھر بھیجا اس کو اللہ نے 40 دن تک زندہ رکھا اور 40 دن تک اس کے دماغ کو کاٹتا رہا، تنگ کرتا رہا، پریشان کرتا رہا. اس سے تو موت بہتر تھی، اس سے تو. لیکن اللہ کو عبرت کا نمونہ بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک نہیں کیا. اللہ نے اس کو زندہ رکھ کر اذیتوں میں مبتلا کیا اور 40 دن تک اس اذیت اور کرب میں مبتلا رہا اور ایسا مبتلا رہا کہ یہ مچھر اس کے دماغ کے اندر کاٹتا تھا اور اتنا سخت کاٹتا تھا کہ اس کو اس کے علاوہ کوئی راحت نہیں ملتی تھی کہ جب تک کہ اس کے سر کو کوئی جوتا نہ مارے یا یہ اپنے ستونوں سے دیواروں سے اپنے سر کو نہ پٹکے. اس طرح کرتے 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 40 دن گزر گئے. ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دربار کے اندر ایک آدمی آیا اور یہ بہت تکلیف کے اندر تھا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ خدا اس کا بھلا کرے. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے جوتا اٹھایا اور بادشاہ نے کہا کہ میرے سر. پہلے وہ درباری آ کر سجدہ کرتے تھے، اب کیا مارتے ہیں؟ جوتا مارتے تھے. پہلے سجدہ کراتا تھا، اب ان سے کہتا ہے جوتا مارو. جوتا مارتے تھے. وہ آیا ایک جوان ہوگا، کوئی پٹھان ہوگا طاقتور. اس نے جوان نے جو ہے جوتا اٹھایا اور جوتا اٹھانے کے بعد اس نے اتنی زور سے اپنے بادشاہ کے سر پہ جوتا مارا کہ اس کا مغز ہی باہر گیا. خس کم جہاں پاک قصہ صاحب. تو جب یہ مارا جوتا تو اس کے دماغ سے وہ مچھر نکلا اور نمرود کے قریب آ گیا، اس کی لاش کے قریب، اور آ کر گویا کہ یہ کہہ رہا تھا ذالک یسلط اللہ بہ ذالک یسلط اللہ رسلہ علی من یشاء من عبادی. ہم اللہ کی فوج ہیں، اللہ ہم کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے.
مچھر کہہ رہا تھا اپنی زبان حال سے ذالک یسلط اللہ رسلہ علی من یشاء من عبادی، نمرود ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ ہمیں جہاں چاہتا ہے مسلط کرتا ہے۔ اللہ نے مجھ مچھر کو، مجھ حقیر کو تیرے جیسے مغرور بادشاہ پر، تیرے جیسے طاقتور بادشاہ پہ اللہ نے مسلط کیا، اور اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے اللہ نے تجھے ہلاک کیا۔ اللہ کی میں مخلوق ہوں، یہ آیت پڑھتا ہوا، یہ بات کہتا ہوا مچھر اڑ کر چلا گیا۔ کتنا طاقتور ہے! اتنی اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ مچھر اگر اونٹ کے کاٹ لے تو اونٹ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جنگل کے جانور اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر یہ کسی جانور کو کاٹ لے اور اس کے زہر سے اگر کوئی جانور مر جائے تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر اس مردار جانور کو جو اس کے زہر سے مر گیا ہے اس پر اگر آ کر چرند پرند اور سباع الطیور، جنگل کے جانور چیر پھاڑنے والے، وہ کسی بھی جانور کو مرے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ آ کر اس سے اپنی غذا لیتے ہیں۔ تو اگر مچھر کے کانٹے کے زہر سے اگر کوئی جانور مر جاتا تھا جنگل میں اور دوسرے جانور اس کو کھاتے تھے آ کر، تو وہ بھی اس کے زہر سے مر جاتے تھے۔ انسانوں پر بھی اپنی کارروائی ڈالتا ہے۔ تو شروع سے لے کر اب تک جو ریکارڈ میں آئے ہیں اندازہ اور تخمینہ کے مطابق 70 کروڑ انسانوں کو یہ مچھر ڈس کر اپنی جناب زہر کا اثر ان میں چھوڑ کر ان میں سے ہزاروں لاکھوں کی موت کا سبب بن چکا ہے۔ 70 کروڑ آدمیوں کو یہ نشانہ بنا چکا ہے اپنے زہر کا۔ اور آج کی دنیا بھی اس مچھر سے پریشان بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں ڈینگی وائرس، کون سا؟ ڈینگی وائرس آ گیا، بچو ڈینگی وائرس آ گیا، ہلاک کر دیا، اتنے مر گئے، اتنے ختم ہو گئے۔ ایک مچھر نے ساری دنیا کی طب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ساری دنیا کے اطباء، ڈاکٹر، حکماء ہلے پڑے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، یہ کیا آ گیا ہے۔ وہ کہتے پھرتے ہیں ذالک یسلط اللہ رسلہ علی من یشاء، ارے ہم اللہ کی فوج ہیں، خدا ہم میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے ہمیں مسلط کر دیتا ہے۔ ہم خدا کی فوج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کافروں کا ملیہ میٹ کرنے کے لیے اللہ کو کوئی دیر لگ سکتی ہے؟ جب تک اللہ نے ان امریکہ والوں کو، روس والوں کو، چائنا والوں کو اور جناب ساری دنیا کے بے ایمانوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، میرے رب کی قسم اگر اللہ پاک ان کو ختم کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ آن کے آن میں ایک ہی فوج کے ذریعے سب کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ تو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو اللہ پاک کی چھوٹ کی وجہ سے اتنے اکڑ میں آ گئے، غرور کے اندر آ گئے۔ تو یہ مچھر بڑی عجیب صفت کا مالک ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے بڑا عجیب معاملہ عطا کیا ہوتا ہے۔ چھوٹا سا پیٹ ہوتا ہے اور اس پیٹ کے اندر 300 انڈے بھی ہیں اور اس کے اندر میدا بھی ہے اور اس میں اس کی خوراک بھی ہے، اور اللہ کی شان اس خوراک کو ہضم کرنے والی جو سارا مشینری ہوتی ہیں، آنتڑیاں بھی ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے صاحب کتاب نے کہ مچھر میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں۔ مچھر میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، ہڈیاں اس کے اندر، اتڑیاں اس کے اندر، فضلہ جمع کرنے کا الگ جو ہے وہ جو ہے اس کی تھیلی، فضلات جمع کرنے کی فضلہ، گندگی جمع کرنے کی تھیلی علیحدہ ہے، اور جناب مادر رحم اس کے اندر علیحدہ ہے، اور چھوٹا سا پیٹ ہے۔ یہ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ دنیا والوں کو کہہ رہے ہیں ارے میری مخلوق میں غور کرو، ارے میری مخلوق میں غور کرو، تم اپنے رب کو پہچان لو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تفکروا فی اللہ وتفکروا فی خلق اللہ، اے لوگو اللہ کی ذات میں غور و خوض مت کیا کرو کہ وہ تو وراء الورا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق میں غور کیا کرو، اس سے تم رب کو پہچانو گے، اللہ سمجھ میں آ جائیں گے، اللہ سمجھ میں آ جائیں۔ تو دیکھو اس کی عجیب کارگزاری، اور بھی بہت ساری باتیں میں ساری تو نقل نہیں کر رہا، لیکن غالباً اتنی ہی کارگزاری حضرت مچھر کی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ محفوظ رکھیے گا۔ قرآن کے اندر جانور آئیں گے، پرندے آئیں گے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کی پوری جو ضروری باتیں آپ لوگوں کو سناؤں۔ بڑی دلچسپ داستانیں ہیں ان کی سب کی، ایسے ہی تھوڑی اللہ نے قرآن کے اندر ان کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ مچھر کے خون کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مچھر کاٹ لیتا نا خون، آپ لوگ مار دیتے ہیں تو جسم پہ بھی، کپڑے پہ بھی خون لگ جاتا ہے اور بدن پہ بھی لگ جاتا ہے، بعض دفعہ نماز میں بھی مار دیتے ہیں۔ تو حضرت مچھر کے خون کا شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ کی شان۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے پوچھا میاں کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت اہل عراق کا ہوں۔ کہاں سے آئے ہوں؟
عراقی ہوں، شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ مچھر کے خون کا شرعی حکم کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسلمانوں کو آواز دی، صحابہ کو، ارے بھائی آؤ دیکھو، ایک عراقی آیا ہے اور وہ آ کر مچھر کے خون کا مجھ سے مسئلہ دریافت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے کہ مچھر کے خون کا کیا حکم ہے؟ نواسے رسول کو ظالموں نے قتل کر دیا، مسئلہ نہیں پوچھا، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھا۔ تنزیہ اور استحزان فرمایا۔ لوگوں دیکھو، عراقی آیا اور عراق سے آ کر کہتا ہے کہ مچھر کے خون کا شرعی حکم بتا دیجئے حضرت۔ نواسے رسول کو حضرت امام حسین کو قتل کر دیا، امام حسین کو نواسے رسول کو شہید کر دیا عراقیوں نے، اس وقت تو انہوں نے آ کر مسئلہ نہیں پوچھا، اور یہاں پر آ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا بڑا متقی بن رہا ہے۔ ایسا اس کو تقوی کا حیض ہو رہا ہے کہ چھوٹے سے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کر لیے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، اور یہاں پر آ کر بڑے متقی بن رہے۔ حضرت مچھر کے حکم کا کیا حکم ہے؟ مچھر کا خون کیا ہوتا ہے؟ ارے لوگوں کا خون پی گیا تو ظالم، اس کا بھی تو کبھی حکم پوچھ لیں مولوی صاحب سے۔ لوگوں کا مال کھایا بیٹھا ہے، لوگوں کی عزتوں کو خراب کر رہا ہے، لوگوں کی آبروؤں کو لٹا رہا ہے، لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، اللہ کی مخلوق تجھ سے تکلیف میں مبتلا ہے، تجھے وہاں کوئی مسئلہ یاد نہیں آتا۔ مچھر آ کر تیرے اوپر بیٹھ جائے اور وہ خون پی لے اور تو اس کو مار دے، تو آ کر مولوی صاحب سے پوچھتا ہے، مولوی صاحب ابھی کل ہی مجھ سے کسی نے پوچھا، مولوی صاحب یہ مچھر کے خون سے کیا جسم اور کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے، نہ جسم ناپاک ہوتا ہے، اس لیے کہ بہنے والا خون نہیں۔ تو مچھر کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھر حرام ہے، اس وجہ سے کہ نجس کیڑا ہے، اس لیے کہ نجس کیڑا ہے۔ لیکن اگر کوئی سانس کے ذریعے اندر لے جائے، جیسا کہ روزے میں لے جاتے ہیں، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایک مچھر ہی اندر چلا جائے گا، سارا دن کے لیے طبیعت خراب کر دے گا۔ کھانس کے کلیاں کر کے وہ کوشش کرے گا اس مچھر کو کسی طرح میں باہر نکال دوں۔ حقیر ہے، حقارت ہے اس کے اندر۔ تو اب اللہ پاک نے اس کو بیان کیا۔ دیکھو بھائی آؤ، اب قرآن دیکھو۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو، حقارت میں یا جسم میں۔ اگر حقارت میں تو پھر مچھر سے زیادہ حقارت کس میں ہوتی ہے؟ مچھر کے پر میں، یا مچھر سے بھی چھوٹا کوئی کیڑا اڑنے والا، جیسے مچھر کا بچہ، مکھی کا ابتدائی بچہ، یا اور بھی کوئی چھوٹا سا کیڑا جیسے کہ چیونٹی، یا چیونٹی سے بھی کوئی اور چھوٹا کیڑا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ایسے کیڑے پیدا کر دیے ہیں جن کو آپ بیکٹیریا کہتے ہیں، کہ جو بغیر اس خاص آلے کے، جس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ مائکروسکوپ کہتے ہیں، اس کے بغیر ان کیڑوں کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا کیے اور ان میں حیات رواں دواں ہے، زندگی رواں دواں ہے، وہ چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ مجھے آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو اس کو دیکھنے کے لیے آلہ بنایا گیا۔ اتنے ذرات میں اللہ نے حیات کو پیدا کیا ہے۔ رب کیسا قدرت والا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اس میں سنت اللہ کا بیان ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ فاما الذین کفروا فیعلمون فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم۔ سبحان اللہ۔ جب مثال بیان ہوئی تو جو لوگ مومن تھے، ایمان والے تھے، جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ بھی ہیں، تو جو ایمان والے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو آپ کو بھی یہ کہنا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں ابھی، یہی کہنا پڑے گا جو صحابہ نے کہا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے یہ کہتے ہیں۔ مثال کو سننے کے بعد ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو ایمان لانے والے ہیں، جو مومن ہیں، جو لوگ مومن ہیں، وہ یقیناً جانتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ مثال بالکل ٹھیک ہے، واقع کے عین مطابق ہے، برمحل ہے، برموقع ہے۔ یہ مثال بالکل، مچھر کی مثال ہمارے رب نے دی ہے، یہ مثال بالکل درست ہے۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ مثال بالکل ٹھیک ہے جو ہمارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں، منکر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟
فیقولون، سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا، کیا مطلب تھا اس اللہ کا اس مثال سے، ماذا اراد اللہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا. مچھر کی مثال اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، مچھر کو بیان کرنے سے کیا مطلب اور کیا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا، بہذا مسئلہ، اس مثال سے اللہ کی کیا مراد اور کیا مطلب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی بیان کردہ مثال پر اعتراض کا نتیجہ ذکر کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کیا ارادہ تھا اللہ کے، اللہ نے مچھر کو بیان کیا، تو اللہ نے تحکمانہ جواب دیا ہے. اللہ نے تحکمانہ جواب دیتے ہوئے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مچھر کی مثال کے ذریعے بتیروں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ بہت سو کو ہدایت دینا چاہتا ہے. بہت سو کو ان مثالوں کے ذریعے اللہ گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. دیکھو بھائی، مثال گمراہ کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں قرآن میں یا ہدایت دینے کے لیے؟ ہدایت دینے کے لیے. لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اللہ، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے. تو یہ جواب تحکمانہ ہے، یہ جواب حاکمانہ جواب ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں کافروں، تم اعتراض کر رہے ہو، اگرچہ تمہارا رب مثالیں تو دیتا ہے ہدایت کے لیے، لیکن تم جیسے معترضین کو اللہ تعالیٰ جب ان کے سامنے مثال بیان کی جاتی ہے اور وہ اللہ کی مثال پر اعتراض کرتے ہیں، تو معترض کا انجام یہ کہ اللہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے مثال دیتا ہے. ویسے تو فی الواقعہ مثال گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو ہدایت کے لیے ہے، لیکن تم جیسے منکرین کے لیے، تم جیسے معترضین کے لیے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعتراض حرام ہے. اعتراض سے آدمی محروم ہوتے ہوتے اتنا آگے جا نکلتا ہے کہ اگر اعتراض کی عادت ختم نہ کرے تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اتنا خطرناک ہے اعتراض کرنا. علماء پر اعتراض نہ کریں، مشائخ پر اعتراض نہ کریں، اللہ والوں پر اعتراض نہ کریں، دینی جماعتوں پر اعتراض نہ کریں. ہم دین کے احکامات پر، شعائر پر اعتراض نہ کریں. اعتراض اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس اعتراض کی وجہ سے آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ اعتراض تھا نا ان کا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، اے پر جو کہ کافر ہیں وہ کہتے کیا ارادہ کیا اللہ نے. اب یہ کیا ارادہ کیا، اس کا نام کیا ہے؟ یہ انداز. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب؟ میں اعتراض کر رہا ہوں. یہ دیکھیں نا، یہ انداز ہے کہ کیا ارادہ ہے یار آپ کا. تو اب یہ انداز دیکھنے والا خود کہے گا کہ یہ معترض ہے، اعتراض کر رہا ہے. تو اب اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ کہتے ہیں کیوں مثال بیان کی اللہ نے مچھر کی. اللہ نے کہا ہاں، مچھر کی مثال تم جیسے معترضین کو، بے ایمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دی. اگرچہ مثال گمراہ کرنے کے لیے نہ تھی، لیکن جو معترض ہے اس کے حق میں وہ گمراہی کا سبب بن گئی، گمراہی کا سبب بن گئی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو اور ہدایت دیتا ہے بتیروں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو، بدکاروں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. فاسق، مثالوں سے کون گمراہ ہوتا ہے؟ مومن گمراہ نہیں ہوتا. مثالوں سے کون گمراہ ہوتا ہے؟ فاسق گمراہ ہوتا ہے. اللہ کی شان. ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال قرآن کے اندر دراصل دنیا والوں کی بیان کی ہے. مچھر کی مثال اللہ نے قرآن میں دنیا والوں کے لیے بیان کی ہے کہ مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے. مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے. ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے مچھر کی مثال قرآن میں دراصل دنیا والوں کے لیے بیان کی ہے. مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، اور جب یہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور خوب سیر ہو جاتا ہے اور خوب سیراب ہو جاتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے. اسی طرح دنیا والے جب دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں اور خوب سیراب ہو جاتے ہیں تو رب ان کو پکڑ کر ہلاک کر دیتا ہے. جب تک مچھر بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، اور جب یہ سیر ہو جاتا ہے، سیراب ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے. اسی طرح دنیا والے جب دنیا سے خوب سیر ہو جائیں گے اور خوب سیراب ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو گرفت میں لے آتا ہے. میرے دوستو، آج دنیا کو اللہ نے، دنیا کفر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے سیراب کر دیا ہے. خوب یاد رکھو کہ خدا کی پکڑ کا وقت آنے والا ہے.
جب تک مچھر بھوکا تھا زندہ تھا، لیکن جب مچھر کا پیٹ بھر گیا تو اب ہلاکت کا زمانہ قریب ہے۔ ساری دنیا کے کافروں کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ تمہیں اللہ نے اتنا دے دیا ہے، تم اتنی ترقی کے بامِ عروج پر پہنچ چکے ہو کہ تمہاری ترقیوں کی وہ منازل طے ہو چکی ہیں کہ اب تم سیر ہو چکے ہو، سیراب ہو چکے ہو، خوب تم کھا چکے ہو، پی چکے ہو، اور تم نے لذائذ خوب حاصل کر لیے ہیں، لہذا اب تم اپنی موت کا انتظار کرو۔ اللہ نے دنیا والوں کے لیے مثال دی ہے، دنیا والے جب دنیا سے سیراب ہو جائیں گے تو اللہ ان کو ہلاک کرے گا، اللہ ان کو، اور قرآن میں ذکر کیا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب بستی والوں نے اس نصیحت کو بھلا بیٹھے جو ان کو کی گئی تھی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ہر چیزوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، ہر نعمت کے دروازے۔ اللہ نے کہا جب بستی والوں نے اللہ کی نصیحت کو بھلایا اور اللہ پاک کی نصیحتوں کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے استدراج اور ڈھیل دینے کے لیے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تو جب وہ اس میں بہت منہمک ہو گئے اور خوش ہونے لگے اور خوب دندنانے لگے جو کچھ ان کو دیا گیا تھا، تو اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، تو اچانک اللہ کی پکڑ کا ہاتھ آیا اور اچانک خدا نے اپنے عذاب کے ذریعے ان کو پکڑ لیا۔ فاذا هم مبلسون، تو نا امید ہو کر رہ گئے، نا امید ہو کر رہ گئے۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ مثالیں دی ہیں، اور ان مثالوں کے ذریعے سے صرف معترض گمراہ ہوتا ہے، اور جو مومنین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ مثالیں برمحل ہے، برموقع ہے۔ تو ہم بھی سب کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں مچھر کی مثال برموقع ہے، بولو برموقع ہے۔ اللہ نے قرآن میں، بولیے، اللہ نے قرآن میں مچھر کی مثال جو ذکر فرمائی ہے، یہ مثال بالکل برموقع ہے، برمحل ہے، بالکل درست ہے اور بالکل حق ہے۔ ہم اپنے رب کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل کی ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے خدا اس مثال کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے بہتوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال کے ذریعے مگر بد کردار فاسق کو۔ دیکھو بھائی، اس آیت پر ہی ہم ختم کر لیتے ہیں، باقی آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں چلیں گے۔ فاسق کو سمجھ لیں، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلنا۔ فسق کا لغوی معنی نکلنا۔ اصطلاح شریعت کے اندر فاسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جانا، نکل جانا۔ اصطلاح شریعت کے اندر فاسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، خارج ہو جانا۔ جو اللہ کی اطاعت سے نکل گیا وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ لغوی معنی نکلنا، خارج ہونا، نکلنا۔ یہ لغوی معنی کے اعتبار سے فسق کا معنی ہے نکلنا، مطلق نکلنا۔ اور اصطلاح شریعت کے اندر فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے۔ پھر اللہ کی اطاعت سے نکلنے کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اور ایک ادنا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت سے نکلنے کا اعلیٰ درجہ کفر ہے اور ادنا درجہ کبیرہ گناہ ہے۔ اعلیٰ درجہ کفر ہے، کیا ہے جی؟ اس لیے کہ کبھی نکلنا کفر کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کبھی نکلنا معصیت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کبھی نکلنا کفر کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کبھی نکلنا معصیت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اگر انکار کے راستے سے نکلا ہے تو یہ فسق کا اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اگر انکار کے راستے سے نکلا تو یہ فسق کا اعلیٰ درجہ، اور یہاں پر فسق کا اعلیٰ درجہ مراد ہے یعنی کفر۔ دیکھیں قرآن میں فاسق کا لفظ آئے گا اور فسق کا لفظ دونوں معنوں میں چلے گا۔ یہ کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور مومن عاصی کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی اور گناہگار مومن کے لیے بھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جناب کبیرہ گناہ کا مرتکب کون ہوتا ہے؟ فاسق۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کون؟ فاسق۔ تو فاسق کا لفظ کافر کے لیے بھی ہے اور فاسق کا لفظ قرآن میں مومن کے لیے بھی۔ یہ فرق آپ کو سمجھنا پڑے گا، ابھی سمجھ لیں، بار بار نہیں سمجھاؤں گا۔
فسق کا لغوی معنی نکلنا، اصطلاح شریعت میں اللہ کی اطاعت سے نکلنا، تو کبھی نکلنا انکار کے ذریعے سے ہوگا، کبھی نکلنا انکار کے ذریعے سے ہوگا، اور کبھی نکلنا معصیت کے ذریعے سے ہوگا۔ تو اگر نکلنا انکار کے ذریعے سے ہو تو یہ کفر کا فسق کا اعلیٰ درجہ بنے گا، یعنی کفر، فسق کا اعلیٰ درجہ بنے گا یعنی کفر۔ اور کبھی نکلنا معصیت کے ذریعے ہوگا، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے، تو یہ فسق کا ادنا درجہ بنے گا، جیسا کہ مومن عاصی، مومن سورۃ الحجرات میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی گناہگار، تو وہاں گناہگار کو کیا کہا؟ فاسق۔ ان جاءکم فاسق، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس خبر کی پہلے تصدیق کرو، بعد میں قدم اٹھاؤ۔ کوئی آ کر آپ کو خبر دیتا ہے گناہگار آدمی، تو اس کی خبر پر خبر واحد کے اوپر فوراً عمل نہ شروع کر دو، بلکہ اس کی خبر کے اوپر تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کی خبر کی تحقیق کر لو کہ خبر دینے والا سچا بھی ہے کہ نہ، واقعی کے مطابق خبر دے رہا ہے کہ نہ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر کے اوپر کارروائی شروع کر دو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم جہالت کے ساتھ کسی قوم پر جا پڑو اور ان کو جا کر مارنا شروع کر دو کہ اس نے آ کر بتایا تھا کہ اس قوم نے میرے ساتھ ظلم کیا، تم نے فوجیں چڑھائیں اور لے آ کر مارنا شروع کر دیا۔ بیٹا آیا روتا ہوا اور جناب دوست کا فون آیا، کیا ہوا؟ بھائی مجھے فلانے لڑکے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے مارا ہے، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ موبائل پر ساروں کو بلا لیا، 36 لڑکے جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ پٹائیاں شروع ہو گئے، مارنا شروع ہو گئے۔ بعد کے اندر جب واقعی کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا ہمارا دوست ہی خبیث تھا۔ کون خبیث تھا؟ ساری شرارت تو اس کی تھی۔ تو قرآن نے کہا کہ کبھی بھی کسی گناہگار کی خبر کے اوپر تم فوراً کوئی قدم نہ اٹھاؤ جب تک کہ اس کی، ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم جہالت اور نادانی کے ساتھ کسی قوم پر جا پڑو اور اس کے بعد جب تمہیں تحقیق حال ہو تو پھر تم فاصبحوا نادمین، پھر ندامت کرنے لگو، بیٹھ جاؤ، رہے یار غلطی ہو گئی ہم سے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ تو دیکھو قرآن میں سورہ حجرات کے اندر اس جگہ فاسق کو کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ گناہگار کے معنی کے اندر۔ تو وما یضل به الا الفاسقین، اللہ ان مثالوں کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر بد کرداروں کو، فاسقوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اور یہاں فاسق سے مراد فسق کا اعلیٰ درجہ مراد ہے، فسق کا اعلیٰ درجہ یعنی کفر، یعنی فسق کا اعلیٰ درجہ ہوگا یعنی، اور ادنا درجہ ہوگا فسق کا یعنی کبیرہ گناہ۔ کبیرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فسق کے اعلیٰ درجے سے بھی ہماری موت تک حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موت تک کے لیے خدا عز و جل کرم فرما دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فسق کے ادنا درجے سے کبیرہ گناہ سے بھی اللہ بچائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا اكرم من كل كريم۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما، کرم فرما، احسان فرما، ہماری ساری امت مسلمہ کی دستگیری فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، قدم قدم پر ہمارے ساتھ مہربانیوں کو شامل حال فرما۔ یا اللہ تو ہماری تربیت فرما، عافیت کے ساتھ تو ہماری تربیت فرما دے، اور ہمارے کو اپنی مرضیات والے کاموں میں دن رات لگنے کی توفیق عطا فرما۔ شب و روز تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لے اللہ، تو اپنے فضل سے اپنی مرضیات کے مطابق کام لینے کی یا اللہ تو ہمارے اندر جستجو اور طلب پیدا فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری تمام کارگزاریوں کو اپنے لیے خالص فرما لے، اور اپنے غیر میں سے کسی کے لیے بھی اس میں ذرہ برابر بھی حصہ نہ فرما۔ اللہ تو تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب تو اپنے فضل کرم احسان سے جتنے مقروضین ہیں اپنے خزانوں سے سب کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولادوں کے بچوں کو اور بچیوں کو یا اللہ تو نیک وکار بنا دے، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ تو اپنے فضل کرم احسان سے ہماری تمام تر کارگزاریوں میں، تمام نیکیوں میں ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو، اور یا اللہ ہمارے تمام کے تمام وہ ساتھی جو ہماری تربیت کا ذریعہ اور سبب فرمائے بنے ہیں، یا اللہ ہماری تمام نیکیوں میں یا اللہ تو ہمارے ان سارے ساتھیوں کو، والدین کو، اساتذہ کو شامل فرما دے، اور ہماری نیکیوں کا اجر و ثواب
ثواب ہمارے ماں باپ کو بالخصوص عطا فرما دے۔ اللہ تو اپنے فضل کرم احسان سے ہمیں موت تک گمراہ ہونے سے محفوظ فرما لے اور قرآن کا جوڑ عطا فرما دے، اپنی کتاب کی محبت عطا فرما دے، اپنی کتاب کا تدبر اور فہم عطا فرما دے۔ اللہ تو اپنے فضل کرم احسان سے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وامته اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔